أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ تعالی منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرتا ہے کہ گو یہ تیرے پاس آ کر قسمیں کھا کھا کر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، تیری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، مگر دراصل دل کے کھوٹے ہیں۔ فی الواقع آپ رسول اللہ بھی ہیں، ان کا یہ قول بھی ہے، مگر چونکہ دل میں اس کا کوئی اثر نہیں، لہذا یہ جھوٹے ہیں۔ یہ تجھے رسول اللہ مانتے ہیں، اس بارے میں اگر یہ سچے ہونے کے لیے قسمیں بھی کھائیں، لیکن آپ یقین نہ کیجئے، یہ قسمیں تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان سے ہوشیار ہیں، کہیں انہیں سچا ایماندار سمجھ کر کسی بات میں ان کی تقلید نہ کرنے لگیں کہ یہ اسلام کے رنگ میں تم کو کفر کا ارتکاب کرا دیں۔ یہ بد اعمال لوگ اللہ کی راہ سے دور ہیں۔ ضحاک کی قراءت میں ایمانہم الف کی زیر کے ساتھ ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی ظاہری تصدیق کو اپنے لیے تقیہ بنا لیا ہے کہ قتل سے اور حکم کفر سے دنیا میں بچ جائیں۔ یہ نفاق ان کے دلوں میں اس گناہ کی شومی کے باعث رچ گیا ہے،
کہ ایمان سے پھر کر کفر کی طرف اور ہدایت سے ہٹ کر ضلالت کی جانب آ گئے ہیں، اب دلوں پر مہر الہی لگ چکی ہے اور بات کی تہہ کو پہنچنے کی قابلیت سلب ہو چکی ہے۔ بظاہر تو خوش گو ہیں، اس فصاحت اور بلاغت سے گفتگو کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ دوسرے کے دل کو مائل کر لیں، لیکن باطن میں بڑے کھوٹے، بڑے کمزور دل والے، نامرد اور بدنیت ہیں۔ جہاں کوئی بھی واقعہ رونما ہوا اور سمجھ بیٹھے کہ ہائے مرے اور جگہ ہے، یعنی تمہارے مقابلہ میں بخل کرتے ہیں، پھر جس وقت خوف ہوتا ہے تو تمہاری طرف اس طرح آنکھیں پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں گویا کسی شخص پر موت کی بے ہوشی طاری ہے۔ پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو تمہیں اپنی بد کلامی سے ایذا دیتے ہیں اور مال غنیمت کی حرص میں نہ کہنے کی باتیں کہہ گزرتے ہیں۔ یہ بے ایمان ہیں، ان کے اعمال غارت ہیں۔ اللہ پر یہ امر نہایت ہی آسان ہے، پس ان کی یہ آوازیں خالی پیٹ کے ڈھول کی بلند بانگ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ یہی تمہارے دشمن ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں اور سقاح اور مسکین صورتوں کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ انہیں برباد کرے، ذرا سوچیں تو کیوں ہدایت کو چھوڑ کر بے راہی پر چل رہے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کی بہت سی علامتیں ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ ان کا سلام لعنت ہے، ان کی خوراک لوٹ مار ہے، ان کی غنیمت حرام اور خیانت ہے، وہ مسجدوں کی نزدیکی ناپسند کرتے ہیں، وہ نمازوں کے لیے آخری وقت آتے ہیں، تکبر اور نحوت والے ہوتے ہیں، نرمی اور سلوک، تواضع اور انکساری سے محروم ہوتے ہیں، نہ خود ان کاموں کو کریں نہ دوسروں کو ان کاموں کو وقعت کی نگاہ سے دیکھیں۔ رات کی لکڑیاں اور دن کے شور و غل کرنے والے، اور روایت میں ہے دن کو خوب کھانے پینے والے اور رات کو خشک لکڑیوں کی طرح پڑ رہنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے، خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔
یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ منافقوں کی محرومی سعادت کے اسباب۔ ملعون منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے گناہوں پر جب ان سے سچے مسلمان کہتے ہیں کہ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تو یہ تکبر کے ساتھ سر ہلانے لگتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں اور اس بات کو حقارت کے ساتھ رد کر دیتے ہیں۔ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اب ان کے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں، نبی کا استغفار بھی انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ بھلا ان فاسقوں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ سورۃ براءت میں بھی اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے اور وہیں اس کی تفسیر اور ساتھ ہی اس کے متعلق کی حدیثیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سفیان راوی نے اپنا منہ دائیں جانب پھیر لیا تھا اور غضب و تکبر کے ساتھ ترچھی آنکھ سے گھور کر دکھایا تھا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے اور سلف میں سے اکثر حضرات کا فرمان ہے کہ یہ سب کا سب بیان عبداللہ بن ابی بن سلول کا ہے، جیسے کہ عن قریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی قوم کا بڑا اور شریف شخص تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، لوگو یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارا اکرام کیا اور تمہیں عزت دی۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم آپ کی مدد کرو اور آپ کی عزت و تکریم کرو، آپ کا فرمان سنو اور جو فرمائیں بجا لاؤ، یہ کہہ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا اور یہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی نافرمانی کر کے تہائی لشکر کو لے کر مدینہ کو واپس لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور مدینہ میں مع الاخیر تشریف لائے،
جمعہ کا دن آیا اور آپ ممبر پر چڑھے تو حسب عادت یہ آج بھی کھڑا ہوا اور کہنا چاہتا ہی تھا کہ بعض صحابہ ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے، دشمن اللہ بیٹھ جا، تو اب یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا، تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے مخفی نہیں، اب تو اس کا اہل نہیں کہ زبان سے جو جی میں آئے بک دے۔ یہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور کہتا جاتا تھا کہ گویا میں کسی بد بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں تو اس کا کام اور مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جو چند اصحاب مجھ پر اچھل کر آ گئے، مجھے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، گویا کہ میں کسی بڑی بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، حالانکہ میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کی باتوں کی تائید کروں۔ انہوں نے کہا، خیر اب تم واپس چلو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے، آپ تمہارے لیے اللہ سے بخشش چاہیں گے۔ اس نے کہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت سدی فرماتے ہیں، یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اسی کی قوم کے ایک نوجوان مسلمان نے اس کی ایسی ہی چند بری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوایا تو یہ صاف انکار کر گیا اور قسمیں کھا گیا۔ انصاریوں نے صحابی کو ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے جھوٹا سمجھا۔ اس پر یہ آیتیں اتریں اور اس منافق کی جھوٹی قسموں اور اس نوجوان صحابی کی سچائی کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اب اس سے کہا گیا کہ تو چل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کرا، تو اس نے انکار کے لہجے میں سر ہلا دیا اور نہ گیا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جس منزل میں اترتے وہاں سے کوچ نہ کرتے جب تک نماز نہ پڑھ لیں۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینہ پہنچ کر نکال دیں گے۔ پس آپ نے آخری دن میں اترنے سے پہلے ہی کوچ کر دیا۔ اسے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنی خطا کی معافی اللہ سے طلب کر۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ اس کی اسناد سعید بن جبیر تک صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے اس میں نظر ہے، بلکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول تو اس غزوہ میں تھا ہی نہیں، بلکہ لشکر کی ایک جماعت کو لے کر یہ تو لوٹ گیا تھا۔
کتب سیر و مغازی کے مصنفین میں یہ مشہور ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسیع یعنی غزوہ بنو مستلق کا ہے۔ چنانچہ اس قصہ میں حضرت محمد بن حیاء بن حبان اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ سے مروی ہے کہ اس لڑائی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ قیام تھا۔ وہاں حضرت جاہ بن سعید غفاری اور حضرت سنان بن یزید کا پانی کے ازدحام پر کچھ جھگڑا ہو گیا۔ جاہ حضرت عمر کے کارندے تھے۔ جھگڑے نے طول پکڑا۔ سنان نے انصاریوں کو اپنی مدد کے لیے آواز دی اور جاہ نے مہاجرین کو اس وقت حضرت زید بن ارقم وغیرہ انصاری کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ فریاد سنی تو کہنے لگا، لو ہمارے ہی شہروں میں ان لوگوں نے ہم پر حملے شروع کر دیے۔ اللہ کی قسم ہماری اور ان قریشیوں کی مثال وہی ہے جو کسی نے کہا کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کر تاکہ تجھے ہی کاٹے۔ اللہ کی قسم اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو ہم ذی مقدور لوگ ان بے مقدوروں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ پھر اس کی قوم کے جو لوگ اس کے پاس تھے ان سے کہنے لگا، یہ سب آفت تم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر لی ہے۔ تم نے انہیں اپنے شہر میں بسایا، تم نے انہیں اپنے مال آدھوں آدھ حصہ دیا۔ اب بھی اگر تم ان کی مالی امداد نہ کرو تو یہ خود تنگ آ کر مدینہ سے نکل بھاگیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام باتیں سنی۔ آپ اس وقت بہت کم عمر تھے، سیدھے سرکار نبوت میں حاضر ہوئے اور کل واقعہ بیان فرمایا۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ غضبناک ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عباد بن بشیر کو حکم فرمائیے کہ اس کی گردن الگ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں مارتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں، جاؤ لوگوں میں کوچ کی منادی کر دو۔ عبداللہ بن ابی کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی گفتگو کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گیا تو بہت سٹ پٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر معذرت اور حیلے حوالے تعویل اور تحریف کرنے لگا اور قسمیں کھا گیا کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، چونکہ یہ شخص اپنی قوم میں ذی عزت اور بابقعت تھا۔ اور لوگ بھی کہنے لگے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید اس بچے نے ہی غلطی کی ہے، اسے وہم ہو گیا ہو، واقعہ ثابت تو ہوتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے جلدی ہی کوچ کے وقت سے پہلے ہی تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت اسید بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور آپ کی شان نبوت کے قابل باادب سلام کیا، پھر عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کیا بات ہے کہ وقت سے پہلے ہی جناب نے کوچ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھی ابن ابی نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ مدینہ جا کر ہم عزیز ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ حضرت اسید نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزت والے آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی ان باتوں کا خیال بھی نہ فرمائیے، دراصل یہ بہت جلا ہوا ہے۔ سنیے، اہل مدینہ نے اسے سردار بنانے پر اتفاق کر لیا تھا، تاج تیار ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو لایا، اس کے ہاتھ سے ملک نکل گیا، بس یہ چراغ پا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، دوپہر کو ہی چل دیے تھے، شام ہوئی، رات ہوئی، صبح ہوئی، یہاں تک کہ دھوپ میں تیزی آ گئی۔ تب آپ نے پڑاؤ کیا تاکہ لوگ اس بات میں پھر نہ الجھ جائیں، چونکہ تمام لوگ تھکے ہارے اور رات کے جاگے ہوئے تھے، اترتے ہی سب سو گئے۔ ادھر یہ صورت نازل ہوئی۔ سیرت ابن اسحاق بیہقی میں ہے کہ ہم ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک مہاجر نے ایک انصار کو پتھر مار دیا، اس پر بات بڑھ گئی اور دونوں نے اپنی اپنی جماعت سے فریاد کی اور انہیں پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، یہ کیا جہالت کی ہانک لگانے لگے؟ اس فضول خراب عادت کو چھوڑو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کہنے لگا، اب مہاجر یہ کرنے لگ گئے، اللہ کی قسم مدینہ پہنچتے ہی ہم ذی عزت ان ذلیلوں کو وہاں سے باہر نکال کریں گے۔ اس وقت مدینہ شریف میں انصار کی تعداد مہاجرین سے بہت زیادہ تھی، گو بعد میں مہاجرین بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کو جب ابن ابی کے اس قول کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے قتل کرنے کی اجازت چاہی، مگر آپ نے روک دیا۔ مسند احمد میں حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں نے جب اس منافق کا یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور اس نے آ کر انکار کیا اور قسمیں کھا گیا
اس وقت میری قوم نے مجھے بہت کچھ برا کہا اور ہر طرح ملامت کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نہایت غمگین دل ہو کر وہاں سے چل دیا اور سخت رنج و غم میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالی نے تیرا عذر نازل فرمایا ہے اور تیری سچائی ظاہر کی ہے، اور یہ آیت اتری، الذین۔ یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ حضرت زید بن ارقم کا یہ بیان اس طرح ہے کہ میں اسے چچا کے ساتھ ایک غزوے میں تھا اور میں نے عبداللہ بن ابی کی یہ دونوں باتیں سنی۔ میں نے اپنے چچا سے بیان کی اور میرے چچا نے حضور سے عرض کی۔ جب آپ نے اسے بلایا اس نے انکار کیا اور قسمیں کھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سچا اور مجھے جھوٹا جانا۔ میرے چچا نے بھی مجھے برا بھلا کہا۔ مجھے اس قدر غم اور ندامت ہوئی کہ میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہ سورت اتری اور آپ نے میری تصدیق کی اور مجھے یہ پڑھ کر سنائی۔ مسند کی اور روایت میں ہے کہ ایک سفر کے موقع پر جب صحابی کو تنگی پہنچی تو اس نے انہیں کچھ دینے کی ممانعت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس لیے بلوایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تو انہوں نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ قرآن کریم نے انہیں ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ اچھے جمیل جسم والے تھے۔ ترمذی وغیرہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہمارے ساتھ کچھ اعراب لوگ بھی تھے۔ پانی کی جگہ وہ پہلے پہنچنا چاہتے تھے۔ اس طرح ہم بھی اسی کی کوشش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے جا کر پانی پر بضد کر کے حوض پر کر لیا اور اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیے اور اوپر سے چمڑا پھیلا دیا۔ ایک انصاری نے آ کر اس حوض میں سے اپنے اونٹ کو پانی پلانا چاہا، اس نے روکا۔ انصاری نے پلانے پر زور دیا۔ اس نے ایک لکڑی اٹھا کر انصاری کے سر پر ماری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ یہ چونکہ عبداللہ بن ابی کا ساتھی تھا، سیدھا اس کے پاس آیا اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ عبداللہ بہت بگڑا اور کہنے لگا، ان اعرابیوں کو کچھ نہ دو، یہ تو خود بھوکے مرتے بھاگ جائیں گے۔ یہ اعرابی کھانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا لے کر ایسے وقت جاؤ جب یہ لوگ نہ ہوں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھا لیں گے۔
یہ رہ جائیں گے، یوں ہی بھوکوں مرتے بھاگ جائیں گے، اور اب ہم مدینہ جا کر ان کمینوں کو نکال باہر کریں گے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف تھا، اور میں نے یہ سب سنا۔ اپنے چچا سے ذکر کیا، چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے اسے بلوایا، یہ انکار کر گیا اور حلف اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سچا سمجھا اور مجھے جھوٹا قرار دیا۔ میرے چچا میرے پاس آئے اور کہا، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر ناراض ہو گئے اور تجھے جھوٹا جانا، اور دیگر مسلمانوں نے بھی تجھے جھوٹا سمجھا۔ مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سخت غم و اندوہ کی حالت میں سر جھکائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ آپ میرے پاس آئے، میرا کان پکڑا۔ جب میں نے سر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ مسکرائے اور چل دیے۔ اللہ کی قسم، مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ اگر دنیا کی ابدی زندگی مجھے مل جاتی، جب بھی میں اتنا خوش نہ ہو سکتا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا، فرمایا تو کچھ بھی نہیں، مسکراتے ہوئے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، بس پھر خوش ہو۔ آپ کے بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پھر مجھ سے سوال کیا اور میں نے یہی جواب دیا۔ صبح کو سورت منافقون نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں اس سورت کا منہل ازلا تک پڑھنا بھی مروی ہے۔ عبداللہ بن لہیعہ اور موسیٰ بن عقبہ نے بھی اسی حدیث کو مغازی میں بیان کیا ہے، لیکن ان دونوں کی روایت میں خبر پہنچانے والے کا نام اوس بن اقرم ہے، جو قبیلہ بنو حارث کے خزرج میں سے تھے۔ ممکن ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے بھی خبر پہنچائی ہو اور حضرت اوس نے بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ راوی سے نام میں غلطی ہو گئی ہو، واللہ اعلم۔ ابن حاتم میں ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسیع کا ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منات بت کو تڑوایا تھا، جو قفا مصر اور سمندر کے درمیان تھا۔ اسی غزوہ میں دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، ایک مہاجر تھا اور دوسرا قبیلہ بحز کا تھا، اور قبیلہ بحز انصاریوں کا حلیف تھا۔ بحزی نے انصاریوں کو اور مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی۔ کچھ لوگ دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جھگڑا ہونے لگا۔ جب ختم ہوا تو منافق اور بیمار دل لوگ
عبداللہ بن ابی کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے ہمیں تو تم سے بہت کچھ امیدیں تھیں، تم ہمارے دشمنوں سے ہمارا بچاؤ تھے، اب تو بیکار ہو گئے ہو، نفع کا خیال نہ نقصان کا، تم نے ہی ان جلالیبوں کو اتنا چڑھا دیا کہ بات بات پر یہ ہم پر چڑھ دوڑیں۔ نئے مہاجرین کو یہ لوگ جلالیب کہتے تھے۔ اس دشمن اللہ نے جواب دیا کہ اب مدینے پہنچتے ہی ان سب کو وہاں سے دیس نکالا دیں گے۔ مالک بن وخشن جو منافق تھا اس نے کہا میں تو تمہیں پہلے ہی سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چھوڑ دو، خود بخود منتشر ہو جائیں گے۔ یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیں اور خدمت نبوی میں آ کر عرض کرنے لگے کہ اس بانی فتنہ عبداللہ بن ابی کا قصہ پاک کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر اجازت دوں تو کیا تم اسے قتل کر ڈالو گے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ابھی اپنے ہاتھ سے اس کی گردن ماروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں حضرت اسید بن حضیر بھی یہی کہتے ہوئے آپ نے ان سے بھی یہی پوچھا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ آپ نے انہیں بھی بٹھا لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ کوچ کرنے کا حکم دیا اور وقت سے پہلے ہی لشکر نے کوچ کیا۔ وہ دن رات دوسری صبح برابر چلتے ہی رہے۔ جب دھوپ میں تیزی آ گئی اترنے کو فرمایا، پھر دوپہر ڈھلتے ہی جلدی سے کوچ کیا اور اسی طرح چلتے رہے۔ تیسرے دن صبح کو قفا مصر سے مدینہ شریف پہنچے۔ حضرت عمر کو بلوایا، ان سے پوچھا کہ کیا میں اس کے قتل کا تجھے حکم دیتا تو تو اسے مار ڈالتا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یقیناً میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسے اس دن قتل کر ڈالتا تو بہت سے لوگوں کے ناک خاک آلودہ ہو جاتے، میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی اسے مار ڈالنے میں تعامل نہ کرتے، پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی بے دردی کے ساتھ مار ڈالتا ہے۔ اسی واقعہ کا بیان ان آیتوں میں ہے۔ یہ سیاق بہت غریب ہے اور اس میں بہت سی ایسی عمدہ باتیں ہیں جو دوسری روایتوں میں نہیں۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پکے سچے مسلمان تھے، اس واقعہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے جو بکواس کی ہے اس کے بدلے آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر یوں ہی ہے تو اس کے قتل کا حکم
آپ کسی اور کو نہ کیجیے، میں خود جاتا ہوں اور ابھی اس کا سر آپ کے قدموں تلے ڈالتا ہوں۔ قسم اللہ کی، قبیلہ خزرج کا ایک ایک شخص جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے احسان و سلوک اور محبت و عزت کرنے والا نہیں، لیکن میں نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے پیارے باپ کی گردن مارنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ نے کسی اور کو یہ حکم دیا اور اس نے اسے مارا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جوش میں انتقام میں اسے نہ مار بیٹھوں، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ حرکت مجھ سے ہو گئی تو میں ایک کافر کے بدلے ایک مسلمان کو مار کر جہنمی بن جاؤں گا۔ آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتا، ہم تو اس سے اور نرمی برتیں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت اکرمہ اور حضرت ابن زید کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکروں سمیت مدینے پہنچے تو اس منافق عبداللہ بن ابی کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، تلوار کھینچ لی، لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا باپ آیا تو یہ فرمانے لگے، پرے رہو، مدینہ میں نہ جاؤ۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، مجھے کیوں روک رہا ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، تو مدینہ میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے لیے اجازت نہ دیں۔ عزت والے آپ ہی ہیں اور تو ذلیل ہے۔ یہ رک کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ لشکر کے آخری حصہ میں ہوتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر اس منافق نے اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اسے کیوں روک رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، جب تک آپ کی اجازت نہ ہو یہ اندر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ اب حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو شہر میں داخل ہونے دیا۔ مسند حمیدی میں ہے کہ آپ نے اپنے والد سے کہا، جب تک تو اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے اور میں ذلیل، تو مدینہ میں نہیں جا سکتا۔ اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے باپ کی ہیبت کی وجہ سے میں نے آج تک نگاہ اونچی کر کے ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ اگر اس پر ناراض ہیں تو مجھے حکم دیجئے، ابھی اس کی گردن حاضر کرتا ہوں، کسی اور کو اس کے قتل کا حکم نہ دیجئے، ایسا نہ ہو
کہ میں اپنے باپ کے قتل کو اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا نہ دیکھ سکوں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مال و دولت کی خود سپردگی خرابی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بکثرت ذکر اللہ کیا کریں، اور تنبیہ کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر ذکر اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ پھر فرماتا ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہو جائے اور دنیا کی زینت ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اپنے رب کی اطاعت میں سست پڑ جائے، وہ اپنا نقصان آپ کرنے والا ہے۔ پھر اپنی اطاعت میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنی موت سے پہلے خرچ کر لو۔ موت کے وقت کی بے بسی دیکھ کر نادم ہونا اور امیدیں باندھنا کچھ نفع نہ دے گا۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو جو کچھ نیک عمل ہو سکے کر لے، اور اپنا مال بھی دل کھول کر راہ اللہ دے لے۔ لیکن اب وقت کہاں آنے والی مصیبت آن پڑی اور نہ ٹلنے والی آفت سر پر کھڑی ہو گئی، اور جگہ فرمان ہے، یعنی لوگوں کو ہوشیار کر دے، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا تو یہ ظالم کہنے لگیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں۔ اس آیت میں تو کافروں کی مذمت کا ذکر ہے، دوسری آیت میں نیک عمل میں کمی کرنے والوں کے افسوس کا بیان اس طرح ہوا ہے، یعنی جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دے تو میں نیک اعمال کر لوں۔ یہاں فرماتا ہے
موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ خود خبر رکھنے والا ہے کہ کون اپنے قول میں صادق ہے اور اپنے سوال میں حق بجانب ہے۔ یہ لوگ تو اگر لوٹائے جائیں تو پھر ان باتوں کو بھول جائیں گے اور وہی کچھ کرنے لگ جائیں گے جو اس سے پہلے کرتے رہے۔ ترمذی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہر وہ شخص جو مالدار ہو اور اس نے حج نہ کیا ہو یا زکوٰۃ نہ دی ہو، وہ موت کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی آرزو کرتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، حضرت اللہ کا خوف کیجئے، واپسی کی آرزو تو کافر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جلدی کیوں کرتے ہو؟ سنو، قرآن فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ پورا رکوع تلاوت کر سنایا۔ اس نے پوچھا، زکوٰۃ کتنے میں واجب ہے؟ فرمایا 200 اور اس سے زیادہ میں۔ پوچھا، حج کب فرض ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب راہ خرچ اور سواری خرچ کی طاقت ہو۔ ایک مرفوع روایت بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن موقوف ہی زیادہ صحیح ہے۔ ضحاک کی روایت ابن عباس والی بھی منقطع ہے۔ دوسری سند میں ایک راوی ابو جناب کلبی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے زیادتی عمر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، جب اجل آ جائے پھر مؤخر نہیں ہوتی۔ زیادتی عمر صرف اس طرح ہے کہ اللہ تعالی کسی بندے کو نیک صالح اولاد دے جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے اور دعا اسے اس کی قبر میں پہنچتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور لطف و رحم سے سورت منافقون کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمد للہ۔